السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے ٹیلی فون پر بات کی اور اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران شہری آبادی کے تحفظ پر زور دیا۔ تاہم جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے نتنیاہو سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے نہیں کہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر بات نہیں کی گئی۔ جو بائیڈن نے میڈیا کو بتایا، میں نے آج نتنیاہو کے ساتھ طویل بات چیت کی اور یہ ایک نجی گفتگو تھی۔ الجزیرہ کے مطابق ایک سوال کے جواب میں جو بائیڈن نے کہا، میں نے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کی فلسطینیوں کے بارے میں بات چیت کے ایک ویڈیو کلپ کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا ہے۔ صارفین کا دعویٰ ہے کہ یہ غزہ کے موجودہ واقعات کے پس منظر میں ایک حالیہ بیان ہے۔ ویڈیو میں اوباما کو سامعین سے تقریر کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام کے حق، خود ارادیت اور انصاف کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھو، دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ اپنی زندگی ایک غیر ملکی فوج کے ساتھ گزار رہے ہیں جو ان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ آج اوباما نے پوری بے تکلفی اور ایمانداری کے ساتھ اسرائیلیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے آپ کو فلسطینیوں کی جگہ رکھ کر دیکھو۔ سابق امریکی صدر نے ویڈیو میں نوجوان اسرائیلیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے لیڈروں پر زور دیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات کی طرف واپس جائیں۔ اوباما نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ دنیا کو فلسطینی آنکھوں سے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اسرائیلیوں نے اپنی سرزمین پر ایک ریاست بنائی، اسی طرح فلسطینیوں کو بھی اپنی سرزمین پر آزاد رہنے کا حق حاصل ہے۔ تقریباً 80 دنوں سے اسرائیل کی دہشت گردانہ فوج غزہ پر حملے کر رہی ہے، لیکن اب اسرائیلی فوج دم توڑ رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی فوج کو ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ غزہ کو مکمل تباہ کر بھی اسرائیل کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کیونکہ حماس کو ابھی تک قتل نہیں کیا گیا ہے۔ حماس کے مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ حماس کا غصہ اسرائیل معصوم عوام پر نکال رہی ہے۔ غزہ میں حماس سے لڑنا نتنیاہو کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ ایک تو ان کے ہی ملک کے لوگ اپنے وزیر اعظم کے خلاف ہو چکے ہیں اور دوسری طرف اسرائیلی فوج کے کئی ایک فوجی مارے جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے خاندان والوں کا بھی وزیر اعظم اسرائیل پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ غزہ پٹی میں جمعہ اور ہفتے کو ہوئی جھڑپوں میں کم از کم 14 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ اکتوبر کے آخر میں اسرائیلی زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوجیوں کی اموات کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے اور یہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ حماس ہفتوں کی شدید لڑائی کے باوجود لڑ رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے اعداد و شمار جنگ کے لیے اسرائیلی عوامی حمایت میں ایک اہم عنصر بننے کا امکان ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے حماس پر حملہ شروع کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک 21,000 سے زیادہ فلسطینی افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور غزہ کی 23 ملین کی آبادی میں سے تقریباً 90% بے گھر ہو گئے ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیئرک نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی فلسطینیوں کی سلامتی میں پوشیدہ ہے۔ اینالینا بیئرک نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب فلسطینی سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ اسی طرح فلسطینی بھی اسی صورت میں تحفظ میں رہ سکتے ہیں جب اسرائیل تحفظ میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو شہریوں کا زیادہ بہتر دفاع کرنا چاہیے اور غزہ کے لیے انسانی امداد کی ترسیل کی اجازت دینی چاہیے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں سینکڑوں بچے، عورتیں اور بوڑھے حقیقی معنوں میں جہنم میں رہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سخت سرد موسم میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے پر بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تمام بیانات میں جھڑپوں کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی نسلیں بہت لمبے عرصے سے ان جھڑپوں کی وجہ سے تکالیف برداشت کر رہی ہے۔ دو حکومتی حل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں فلسطینیوں کے ساتھ اتحاد و تعاون اور اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ 2000 افراد پر مشتمل مظاہرین نے موہرنگ اسکوائر سے شروع کر کے ویلہیم اور فریڈرک شاہراہوں سے ہوتے ہوئے برینڈن برگ دروازے تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے نسل کشی بند کرو، فلسطین آزاد کرو، غزہ ہم تمہارے خاتمے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور جرمنی تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں کے نعروں والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ہاتھوں میں فلسطینی پرچموں کے ساتھ مظاہرین نے جرمنی مالی مدد کر رہا ہے، اسرائیل مار رہا ہے، غزہ کو آزاد کرو اور نسل کشی بند کرو کے نعرے لگائے۔ اسرائیل حکومت کو غزہ میں قتل عام کا قصوروار ٹھہرانے والے ایک یہودی ایکٹیوسٹ گروپ کی اپیل پر تل ابیب میں بھی مظاہرے کیے گئے۔
تقریباً 150 مظاہرین کے گروپ نے عبرانی، عربی اور انگریزی میں لکھے اور غازہ پر بمباری بند کرو، غازہ میں بچے ہیں اور غازہ میں نسل کشی روکو کے نعرے والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مقبوضہ دریا اردن کے مغربی کنارے میں بھی عیسائیوں سمیت کئی ایک فلسطینی مظاہرین نے غازہ میں فائر بندی کا مطالبہ کیا اور اسرائیلی حملوں کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ مظاہرے میں شامل زیادہ تر عیسائیوں سمیت 20 ایکٹیوسٹوں نے القدس میں پیٹر کو اور بشپوں کے اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ ملاقات کی مذمت میں نعرے لگائے۔ واضح کہ القدس کے عیسائی کلیساؤں کے معتبرین نے ہر سال کی طرح کرسمس اور نئے سال کے آغاز سے قبل اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ رملہ کے ملکائٹ یونانی کیتھولک کلیسا کے پیسٹورل کونسل نے کل جاری کردہ بیان میں اس ملاقات کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈو نے کہا ہے کہ غازہ کے تنازع کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن نے کہا کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حل اور مستقبل بنیادوں پر قیام امن کے لیے سعودی عرب کی جانب سے سیاسی اور سفارتی سطح پر کوششیں کی گئی ہے۔ ریاض میں عرب اسلامی مشترکہ وزراء کانفرنس بھی منعقد کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے سعودی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے سعودی عرب کی قیادت میں ریاض میں عرب و اسلامی سربراہی وزارتی کمیٹی سے تفصیلی ملاقاتیں کی تاکہ ان کے ساتھ مل کر تنازع کا سیاسی بنیادوں پر جامع حل تلاش کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکریٹری جنرل نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جنگ بندی کے عمل پر زور دیا۔ اب ہماری بھرپور توجہ وہاں بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امدادی اشیاء کی فوری اور مسلسل ترسیل پر ہے۔ اسٹیفن ڈو نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 ٹرک متاثرین کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ جہاں تک سیاسی پہلو کا تعلق ہے، ہم القدس میں اپنے خصوصی رابطہ کار کے ذریعے اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ تنازع کا حل نکالا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے ان کا کہنا تھا سیکریٹری جنرل نے سلامتی کونسل کے طریقہ کار میں بہتر لانے پر زور دیا ہے تاکہ اس وقت دنیا کو جن مسائل کا سامنا ہے ان سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے۔ عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے سفارتی عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مملکت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2720 کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ قرارداد حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے دوران غازہ میں فوجی کارروائیوں کو مکمل طور پر روکنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے درست سمت میں ایک قدم ثابت ہوگی۔ قرارداد میں انسانی امداد کی فوری، وسیع، محفوظ اور بلا روک ٹوک ترسیل کی اجازت دینے اور غازہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے سعودی عرب کے مطالبے کا دہراتے ہوئے کہا کہ ذمہ داری قبول کی جائے اور اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کو قتل، جبری طور پر بے گھر کرنے سمیت بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں ختم کی جائے۔ غازہ میں صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل نے اپنی جارحیت میں اضافہ کرتے ہوئے 21,000 فلسطینیوں کو ہلاک کیا جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں رائل کمیشن برائے مکہ نے مکہ اور مشاعر مقدسہ یعنی مینا، مزدلفہ اور عرفات میں سائیکل اور ای اسکوٹر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کمیشن نے ازدحام والے مقامات پر سائیکل اور ای اسکوٹر چلانے کے لیے آگہی مہم کا اعلان کیا جس کا مقصد حج سیزن میں لوگوں کو سہولت مہیا کرنا ہے۔ ٹرانسپورٹ مرکز کی جانب سے مکہ مکرمہ اور حج مقامات میں سائیکل اور ای اسکوٹر کے استعمال کی آگہی مہم کے تحت القریٰ یونیورسٹی اور کدانہ کمپنی برائے ترقیاتی امور کے ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کی تاکہ منظم لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ مہم کے تحت سائیکل اور ای اسکوٹر کے محلوں، کار پارکنگ، میدان عرفات اور جبل رحمہ کے اطراف کے علاوہ القریٰ یونیورسٹی میں استعمال کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ مکہ مکرمہ کی القریٰ یونیورسٹی میں 30 ای اسکوٹر فراہم کیے گئے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے اندر طلبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں وادی مکہ کمپنی برائے ترقیاتی امور کی جانب سے یونیورسٹی کو 70 ای اسکوٹر دیے گئے ہیں جن سے 1100 شرکاء مستفید ہوں گے۔ مہم کا مقصد اور بنیادی ہدف حج سیزن کے لیے ای اسکوٹر کے استعمال کے حوالے سے لوگوں میں آگہی پیدا کرنا ہے تاکہ نقل و حمل کے آسان ذرائع کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔ ترکیہ نے سعودی عرب سمیت 6 ملکوں کے شہریوں کو سیاحتی مقاصد کے لیے انٹری ویزے سے استثناء دینے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، امریکہ، بحرین اور کینیڈا کے شہری شامل ہیں۔ العربیہ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ ویزے سے استثناء 6 ممالک کے پاسپورٹ ہولڈرز شہریوں کو
ہر 180 دنوں میں 90 دن تک کے سفر کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کی قیادت میں 6 ممالک خصوصاً GCC ممالک کے ساتھ سیاحت کے تبادلے کو بڑھانے کے لیے ترکیہ کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر آتا ہے۔ اس سے پہلے سفر سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے ای ویزا حاصل کرنے کے لیے ترکیہ کے سفارت خانے یا قونصل خانے کو درخواست دینا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ترکیہ کا سفر کرتے ہوئے ای انٹری ویزے کا پرنٹ یا ای کاپی ساتھ رکھنا ضروری تھا۔ ترکیہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال تیسری سہ ماہی میں سیاحت کے شعبے میں آمدنی بڑھا کر $20 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ میں عراق کے شمال میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کے حملوں میں شہید ہونے والے اپنے جوانوں کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کا طلبگار ہوں اور ان کے کنبوں، عزیز و قریب اور ملت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں صدر اردوغان نے کہا ہے کہ علیحدگی پسندوں سے شہداء کے خون کا حساب لے لیا گیا ہے اور آگے بھی لیا جائے گا اور ابھی بھی لیا جا رہا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کو اس کے گڑھ میں ختم کرنے کی حکمت عملی پر پورے عزم سے عمل کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کسی بھی قیمت پر عراق اور شام کے شمال میں دہشت گردی کو پاؤں جمانے کی اجازت نہیں دے گا۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ خونی قاتل بھی اور ان کے مددگار بھی جلد یا دیر جان لیں گے کہ ہمارے علاقے کے مستقبل میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اندرون ملک بھی اور سرحد پار بھی دہشت گردوں کے خلاف اپنی سیکورٹی فورسز کے لیے اللہ سے مدد و حمایت کا نیاز مند ہوں۔ اللہ ہمارے فوجیوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے متحدہ عرب امارات کے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ سفارتی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق مذاکرات میں غزہ کی تازہ صورتحال اور انسانی امداد کے موضوع پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے قبول کردہ فیصلہ بل کا جائزہ لیا گیا۔ فیدان نے انسانی امداد کی کارروائیوں کو مؤثر شکل میں چلانے کے لیے بھرپور کوششوں کی ضرورت پر بات کی اور کہا کہ فائر بندی کے ہدف سے ڈور نہیں مٹنا چاہیے۔ ہمارا حتمی ہدف پائیدار امن کا اور فلسطینی حکومت کا قیام ہے۔ مذاکرات میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ رابطہ گروپ کی آئندہ ٹرم کی کارروائیوں پر بھی غور کیا گیا اور غزہ میں انسانی المیہ کو بین الاقوامی برادری کے ایجنڈے پر رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے دوام پر اتفاق کیا گیا۔